اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے جو رمضان اسپیشل کلاسز انعقاد کی جا رہی ہیں، ان کا آج ہمارا 9واں درس ہے، اور آج ہم رمضان اور قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک سے قرآن مجید کا کیا رشتہ ہے، اور کیوں ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کے بارے میں اور ماہ رمضان کے بارے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو قرآن مجید نے بھی جب ماہ رمضان کے عنوان سے بات کی ہے تو وہاں پر قرآن مجید کے عنوان سے بھی بات کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یا پھر اس کے بعد میں جو ہم دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، اس میں جو پڑھتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو خداوند عالم نے نازل کیا بندوں کی ہدایت کے لیے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کو ایک عنوان، خاص عنوان یہ بھی ملا کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لہٰذا اب جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہو وہ مہینہ اگر قرآن کے لیے مخصوص نہ ہو تو پھر قرآن کے لیے اور کون سا مہینہ مخصوص ہوگا؟ لہٰذا اسی مہینے کو بہار قرآن کا نام دیا گیا، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں قرآن مجید کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید، لوگ اپنے گھروں میں لے کے بیٹھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور ہر جگہ سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ اس رمضان کی برکتیں ہیں۔ ایسی کتاب پوری دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ البتہ اگر کہیں تو انجیل ہے کہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے، لیکن انجیل کے لیے بھی کوئی خاص ایام مخصوص نہیں ہے کہ جن ایام میں زیادہ سے زیادہ انجیل کو اس طریقے سے پڑھا جائے جیسے رمضان میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، یا کوئی بھی مذہبی کتاب ہو وہ اس طریقے سے پر رونق طریقے سے نہیں پڑھی جاتی کسی بھی مہینے میں جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ہرگز اس بات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہی نہ کی جائے۔ نہیں، رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کی جائے، لیکن رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ رمضان سے علاوہ ہم قرآن کی تلاوت کی عظمت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو رسول فرماتے، علیکم بالقرآن فإنہ شفاء نافع۔ تمہارے لیے ضروری ہے لوگوں کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رسول نے کہا کہ قرآن مجید سے تمسک کرو، قرآن مجید کے نزدیک رہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں شفا ہے، قرآن کا ذکر بھی شفا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی شفا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے لیے وقت جو آپ قرآن مجید کو وقت دے رہے ہیں، وہ وقت آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کتنی تبدیلیاں اور کتنے چینج لے کے آ سکتا ہے، یہ آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھئے کہ جو قرآن پر کام کرتے ہیں، چاہے تفسیر پڑھتے ہوں، یا قرآن مجید پڑھاتے ہوں، یا قرآن مجید کے قاری ہوں، یا قرآن مجید کو حفظ کرتے ہوں، کسی بھی عنوان سے اگر قرآن پر کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ قرآن پر یہ کام کرنا اور یہ وقت جو قرآن کے لیے رکھ رہے ہیں، اس وقت سے ان کی زندگی میں کتنی برکتیں آ رہی ہیں۔ شفا ہے قرآن مجید۔ ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا کہ جب ان کے والد صاحب کی آنکھیں کمزور ہونے لگی تھی تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھا اور آنکھوں کی بینائی ان کی واپس آتی گئی۔ یہ قرآن مجید شفا ہے۔ ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں پروردگار عالم 10 حسنیں دیتا ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 حسنیں، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، ہر حرف کے ذریعے
ہر حرف کے بدلے قرآن مجید کے 10 نیکیاں پروردگار دیتا ہے۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ یہ حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور ہے ایک حرف ہے۔ یہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ عام دنوں میں ہے، رمضان میں نہیں ہے۔ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملنا یہ عام دنوں میں ہے، لیکن رمضان میں کیا ہے؟ رمضان کے بارے میں دوسری روایت موجود ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ من تلا فیہ آیتا من قرآن کان لہ مصر اجر من ختم القرآن فی غیرہ۔ جو رمضان المبارک میں فقط ایک آیت کی تلاوت کر لے، اسے پورے قرآن مجید تمام کرنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ فقط ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اتنے وقت میں مجھے ایک قرآن مجید تمام کرنے کا ثواب مل گیا۔ یہ بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اتنے وقت میں کہ میں نے الف لام میم جس وقت میں نے اپنی زبان سے ادا کیا، ایک قرآن مجید پڑھنے کا مجھے ثواب مل گیا۔ کتنا مہربان ہے خدا، کتنا رحمان و رحیم ہے خدا۔ واقعاً ہمیں اس قرآن مجید کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ اتنا ثواب اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں فقط لالچ کو سوچیں اور لالچ اپنے ثواب کے لالچ میں قرآن پڑھیں، نہیں، یہ ثواب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ قرآن مجید کے ذریعے سے خود ہمارے رتبے میں اضافہ ہوتا جائے۔ ہم جتنا قرآن مجید پڑھیں اتنا خدا سے نزدیک ہوتے جائیں، کیونکہ قرآن مجید کے 3 مرحلے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا پہلا مرحلہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنا دوسرا مرحلہ ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا تیسرا مرحلہ ہے۔ جب تک 3 مرحلے نہ ہوں، انسان کی زندگی میں قرآن کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا سوچیں عزیزان گرامی، اگر تلاوت کا اتنا ثواب ہے تو پھر انسان اگر قرآن مجید کو سمجھنے بیٹھے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی سیکھے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور ان دونوں کے بعد اگر اس پر عمل کرنے لگ جائے تو نور العنا نور ہے، تو پھر اس انسان کا رتبہ پروردگار ہی بتا سکتا ہے کیا ہے۔ لہذا 3 مرحلے قرآن کے ساتھ ہمیں ہماری زندگی میں 3 مرحلے انجام دینے ہیں: تلاوت قرآن، فہم قرآن اور عمل قرآن مجید کے اوپر کرنا۔ یہ 3 مرحلے ہمیں انجام دینے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ہمیں دنیا میں بھی قرآن فائدہ دے گا۔ دنیا میں کیا فائدہ دے گا؟ شفا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بیماریوں سے شفا چاہیے، قرآن پڑھیے۔ بلاؤں سے دوری چاہیے، قرآن پڑھیے۔ اپنے گھر کو نورانی کرنا ہے، نحوستوں سے اپنے گھر کو پاک کرنا ہے، قرآن پڑھیے۔ اپنے رزق میں برکت چاہیے، قرآن پڑھیے۔ اپنے گھر کے ماحول کو نورانی بنانا ہے، قرآن پڑھیے۔ دنیا کے کتنے فائدے قرآن مجید میں موجود ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ آخرت میں درجات چاہیے، قرآن پڑھیے۔ علیکم بتلاوت القرآن، تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ فإن درجات الجنت علی عدد آیات القرآن، کیونکہ جنت میں درجے ہیں اور وہ درجے قرآن کی آیات کے مطابق ملیں گے۔ جتنا وہاں قرآن پڑھتے رہیں گے ہم، وہاں اتنا ہمیں درجے ملتے رہیں گے، یعنی جتنا ہم نے دنیا میں قرآن مجید پڑھا ہوگا وہاں اتنے درجے ہمیں پروردگار دے گا۔ لہٰذا یہ مہینہ عظمتوں سے بھرا مہینہ ہے اور خاص قرآن مجید سے مخصوص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو کم سے کم ہمیں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس مہینے کے ذریعے سے ہم قرآن مجید سے اتنے نزدیک ہو جائیں کہ جب یہ مہینہ گزرے تو یہ مہینہ تو چلا جائے مگر ہماری اور قرآن مجید کی نزدیکی جو ہے وہ کوئی کم نہ کر پائے۔ تب ہے قرآن مجید کے ساتھ میں زندگی جینے کا لطف اور مزہ۔ واقعاً عزیزان محترم، جب قرآن مجید کی آیات کی شیرینی اور لطافت انسان کے ذہن و دل پر اثر کرتی ہے تو مسلمان اگر غیر مسلمان بھی ان آیتوں کی لطافت اور شیرینی کو محسوس کرتا ہے تو خود بخود قرآن کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، خود بخود قرآن کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس خاطرے کو بھی ہم سے کسی نے نقل کیا ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو غیر مسلم اسے سنتے تھے، اور فقط سنتے نہیں تھے، بیٹھ جاتے تھے وہیں پر، اور جب تک قرآن پڑھتا رہتا تھا میں، غیر مسلم ہمارا دوست تھا، وہ بیٹھ کر اسے سنتا رہتا تھا۔ اور ایک بار اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میری ایک مشکل ہے، اگر وہ مشکل حل ہو گئی تم دعا کرو قرآن مجید کے ذریعے سے، اگر وہ مشکل حل ہو گئی تو اپنے گھر میں قرآن مجید تم سے پڑھواؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کے دعا فرمائی۔ اگلے مہینے، وہ بہت بڑی اس کی مشکل تھی، اگلے مہینے وہ حل ہو گئی۔
لہٰذا فوراً اس نے جو ہے اپنے گھر کو پاک و پاکیزہ کیا، صاف کیا، اور پھر اپنے دوست کو بلایا کہ آؤ اب ہمارے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھو۔ قرآن مجید کا اثر غیر مسلم پر بھی ہوتا ہے۔ اتنی شیرینی اور اتنی لطافت اس قرآن مجید اور اس کتاب میں موجود ہے عزیزان محترم، ہمیں اس سے نزدیک آنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپلیکیشنز آ چکی ہیں بہت ساری کہ جو ہمیں قرآن مجید اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو سکھا سکتی ہیں۔ آن لائن ٹیچرز موجود ہیں کہ جن سے ہم قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، مگر قرآن کو عربی میں پڑھنا ضرور سیکھنا چاہیے ہمیں۔ ہم اس پرانے دستور پر اب عمل نہ کریں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بسم اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کس نے کہا ہے ہم سے کہ ہم بسم اللہ کا قرآن پڑھیں؟ پروردگار عالم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، چاہے کوئی بھی عمر ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو آج ہی ارادہ کریں کہ سیکھیں، لیکن ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہمیں نہیں آتا تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کا قرآن پڑھ لیں۔ ایک بزرگوار نے خود اپنی ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا، انہوں نے پورے بچپن قرآن مجید نہیں پڑھا، پوری جوانی گزار دی قرآن مجید نہیں پڑھا، بڑھاپے میں توفیق ہوئی جب اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھتا دیکھتے تھے تو ان کا دل کرتا تھا کہ کاش میں بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتا، لیکن انہوں نے اپنی لگن کو باقی رکھا، اپنے جذبے کو آگے کیا اور قرآن مجید کو اس عمر میں سیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن مجید کو عربی میں بہت اچھے لہن کے ساتھ میں پڑھنے لگے۔ یعنی بڑھاپے تک قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن آخری عمر میں سیکھا، اور پھر جب تک زندہ رہے قرآن مجید کی تلاوت عربی میں کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید سخت ہے، آسان ہو جائے گا اگر ہم اپنے ارادے کو محکم کریں۔ قرآن مجید معجزہ کرتے کے دکھائے گا اور ہماری زندگی میں قرآن مجید شامل ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا میں تو ہمیں فائدہ دے گا ہی دے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ کوئی قرآن مجید ہمارے اولاد اگر پڑھ رہی ہے، اس کا ثواب ہمیں بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری اولاد کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا وہ فرائض کے جو ہر ماں باپ پر رسول خدا نے کہے ہیں کہ وہ فرائض ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں، ان میں سے ایک چیز ہے قرآن کی تلاوت، ضرور سکھائیں۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کائنات میں سب سے بہتر انسانوں کی فہرست میں رہیں تو ہم قرآن مجید کے ساتھ رہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل البیت فإن تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی۔ اگر ہم نے قرآن سے تمسک کیا، اہل بیت سے تمسک کیا، تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت کے تو فضائل سے واقف ہوں لیکن ہم قرآن مجید سے بہت دور ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کر سکیں، اس کو سمجھ بھی سکیں اور قرآن مجید پر عمل بھی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔